آج پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور آپ کو اب یہ نشستیں، مخصوص نشستیں جو ہیں خواتین کی اقلیتوں کی، یہ نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ کہ اب obviously پارٹی اناؤنس کر چکی ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ لوگ جائیں گے، لیکن کیا یہ درست فیصلہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل میں جایا جائے؟ کیونکہ اتنے ڈھیر سارے وکیل ہیں آپ کے، میرے خیال میں اچھا شاید مشورہ نہیں دیا گیا تھا ٹائم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاذب بھائی۔ دیکھیں، ایک تو جو ہمارا لیگل بیٹل ہے وہ تو ہو رہی ہے، لیکن یہ آپ کی بات درست ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ شاید مسٹیک ہو رہی ہیں، اور وہ مسٹیک شاید یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں تو لیگل سائٹ پہ زیادہ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح محنت ہوتی ہے پارٹی کے اندر، اسی محنت سے سوچ سمجھ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا، کیسے ہوا، کیا ہمارے پاس جو اتنے بڑے بڑے وکلا ہیں کیا ان کو یہ اس کا علم نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا جو متعصبانہ رویہ ہمارے ساتھ شروع دن سے اب تک ہے، کیا یہ اس کا شخصانہ ہے؟ یہ ساری چیزوں کا جائزہ ہمیں ضرور لینا پڑے گا، کیونکہ آگے جا کے یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے ساتھ ورکرز اٹیچ ہیں، پورے پاکستان اس کے ساتھ اٹیچ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کے باوجود کہ ہمارا لیڈر گرفتار ہے اور اتنی بڑی اکثریت لی، اور آج ہم آ کے یہاں پہ اپنے فیصلوں سے مار کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس میں کسی کی غلطی ہے، یا جان بوجھ کر ہوا ہے، یا کیا اس کا کیا مسئلہ کیا تھا کہ اتنا اگر واقعی آئین قانون واضح ہے۔ یوسف صاحب، میں ایک ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد ڈھیر سارے وکلا جو ہیں 3-4 وہ پارٹی میں آتے ہیں، اور پارٹی کی لیڈرشپ وہ خان صاحب سے بھی تقریباً ہر دوسرے دن مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ خان صاحب سے وہ ملتے ہیں، وہ وہاں پہ انہیں مشورے بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر پارٹی میں اس طرح سے یونٹی نہیں ہے۔ ایک وکیل رہنما کوئی اور بات کر دیتا ہے، دوسرا آ کے کوئی اور کر دیتا ہے۔ آپ جیسے سیاسی چہرے پی ٹی آئی کے وہ بالکل سائیڈ لائن پہ چلے گئے ہیں، مطلب ٹھیک ہے آپ نے جس طرح الیکشن آ رہا وہ ہم سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب اب سینٹ اناؤنس ہوا ہے تو کم از کم 2-3 ایسے رہنما جن کا دعویٰ یہ ہے جنہیں ہرایا گیا ہے، فارم 45 ان کے پاس سارے پڑے ہوئے ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہیں، تو پھر سینٹ میں تو کم از کم آپ لوگوں کو ڈال دیا جاتا نا۔ دیکھیں، وہ تو خیر پارٹی کا فیصلہ ہے، اس پہ ہمیں کوئی گلہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ہم ورکرز ہیں اور ورکر رہیں گے، اور پارٹی کے ساتھ ہماری وابستگی جو ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن دیکھیں یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں جلد بازی کے اندر بھی بعضی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ جو بھی ملتا ہے آ کے فوراً جو ہے نا وہ سارا فیصلے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے نا وہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب تھوڑا سا ہمیں صبر تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو صحیح رخ پہ لے جانے کی ضرورت ہے اور مشاورت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے سینئر لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے وکلا صاحبان ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور دے رہے ہیں، لیکن کچھ فیصلے ہم سمجھتے ہیں کہ جلد بازی میں ہو رہے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جو بالکل مشاورت کے بغیر ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اگین یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اگر یہاں تک بات تھی تو کیوں ہمارے بڑے بڑے وکلا کو ایسے کیوں اس کا علم نہیں تھا؟ ابھی کوئی 51 کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی 17 کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے، لیکن اگر واقعی اس میں یہ خلا تھا تو اتنا بڑا ڈیسیجن کیوں لیا گیا؟ یہ ضرور میں کہوں گا، کیونکہ ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مخصوص نشستوں پہ آنے والے تھے، ان کی بھی قربانیاں ہیں، تو وہ ان نشستوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم تو جائیں گے سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، اگین ہم کہیں گے کہ جی ہمارا جو قانونی آئینی حق ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے، لیکن اگر پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس چیز کو مسترد کر دیا ہے تو مجھے تھوڑا سا ضرور ٹھیس پہنچا ہے کہ کیا وجہ کیا تھی، کہ اگر واقعی اتنا بڑا مسئلہ تھا تو ہم نے اتنی بڑی جلد بازی سے کام کیوں کیا، ڈیسیجن کیوں لیا، اور یہ کس نے لیا ہے؟ یہ اس پہ ضرور مجھے تشویش ہے۔